بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ وقت گزر رہا تھا، رویام کی پہلی سالگرہ آنے والی تھی جس کے لیے خوب تیاریاں کی جا رہی تھی۔ ہر کوئی اپنی طرف سے رویام کی سالگرہ کی تیاریوں میں اپنا حصہ ڈال رہا تھا۔ خضر اپنی بچیوں سے بھی بے حد محبت کرتا، لیکن رویام کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ الگ ہی لیول کی تھی۔ اسے بے حد چاہتا اور جانتا تھا کہ رویام بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ بے حد خوش رہتا، جبکہ شارق تو صاف کہتا تھا رویام میں الگ ہی لیول کی کشش ہے، اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ سارم ہفتے میں ایک دن ضرور اس کے پاس چکر لگاتا۔ لیلا نے کئی بار یارم سے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے آفس میں لایا کرے، لیکن یارم نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنی فیملی کو اپنے کام سے بہت دور رکھنا چاہتا تھا۔ وہ تو شاید روح کو بھی یہ سب کچھ کبھی بھی نہ بتاتا کہ وہ کیا کام کرتا ہے، لیکن روح ایک دن سب کچھ جان ہی گئی تھی اور اس کے ساتھ بھی تھی۔ وہ جانتی تھی یارم برے لوگوں کے خلاف کام کرتا ہے، اسے یارم کے کام پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، لیکن یارم کو اعتراض تھا۔ وہ اپنی فیملی کو اس خون خرابے سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے لیلا اور معصومہ کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ یہ کام نہ کریں، شارق اور خضر پر ساری ذمہ داری ڈال دیں، لیکن معصومہ اور لیلا کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانا چاہتی ہیں، یہ ان کا کام ہے جو وہ تاحیات کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی ضد کے سامنے یارم نے مزید کوئی بحث نہیں کی تھی، لیکن اپنی فیملی کو اس نے اس سب سے دور ہی رکھا ہوا تھا۔ روح کی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ کبھی اس کے سامنے ان سب چیزوں کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ اس کی روٹین آج بھی ویسی ہی تھی، صبح ایک عام انسان کی طرح گھر سے نکلنا، سارا دن وہ کتنے لوگوں کو مارتا، کن لوگوں کو کاٹ کر ان کی زندگیاں ختم کرتا، اس سب سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ اس کے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کی کمپنی کے لیگل کاغذات موجود تھے، جو کہ ایک عام سی کمپنی تھی، اور ایکسپورٹ کا سامان پاکستان سے دبئی اور دبئی سے پاکستان اور دوسرے ممالک میں شفٹ کرتی۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں کی ملازمت چل رہی تھی۔ یارم نے یہ کمپنی تقریباً 10 سال پہلے اپنے حلال پیسوں سے بنائی تھی، اور اسی سے آنے والے پیسوں کو وہ روح اور رویام پر خرچ کرتا۔ ڈون بننے کے بعد دولت کی کمی اسے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ سارا پیسہ وہ یتیموں، غریبوں اور ٹرسٹ میں دیتا تھا۔ اسے اس پیسے سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ وہ روح اور اپنے بچوں کو کبھی بھی حرام نہیں کھلانا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی انہیں حرام کھلایا تھا۔ یہ روح بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اسے اپنے شوہر پر فخر تھا، جو ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ انسان تھا۔ دنیا اسے ایک عام انسان کی طرح جانتی، کوئی اس بات سے واقف ہی نہ تھا کہ وہ ڈیول کے روپ میں نہ جانے کتنے حیوانوں کو اس دنیا سے ہٹا چکا تھا، اور کتنوں کا صفایا ابھی اسے کرنا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو رویام، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہر طرف اس کی سالگرہ کے گیت گائے جا رہے تھے، اور وہ شہزادہ بڑی شان بے نیازی سے یارم کی گود میں چڑھا اس کے ہاتھ سے کیک کاٹ رہا تھا۔ ان کی پارٹی میں صرف ان کے خاص لوگ ہی شامل تھے، جو یارم کے لیے رویام کے لیے پیارے پیارے گفٹ لائے تھے۔ جو گفٹ اسے سب سے زیادہ پسند آیا تھا وہ تھی اپنے نانوں کی لائی ہوئی سائیکل، جس میں بیٹھ کر وہ اپنے ہی گھر کی سیر کو کر رہا تھا۔ فی الحال اسے سائیکل چلانی نہیں آتی تھی، اس لیے مشرف اسے پیچھے سے دھکا دے رہا تھا، جبکہ عنایت اس کے پیچھے بیٹھی اسے سائیکل چلوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ مہر سب کو اگنور کیے اپنی کرش کے پاس بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ یارم اسے اپنے ساتھ بٹھائے اسے اسکول کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ آج ان کے ساتھ نہیں کھیل رہی تھی، وہ ہمیشہ کھیل کود سے ذرا الگ رہتی، اور ہاں، خاص کر جب وہ رویام کے گھر پہ آتی تو وہ ہمیشہ یارم کو ہی دیکھتی رہتی۔ یارم کو بھی یہ ننھی سی گڑیا بہت پسند تھی۔ عنایت کے لحاظ سے مہر تھوڑی کمزور تھی، نظروں پر ہر وقت چشمہ چڑھائے اپنی ننھی سی ناک کو چھوتی وہ بہت معصوم لگتی۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ یارم سے بے حد اٹیچ ہے، وہ کافی ضدی تھی، لیکن جب یارم اس سے کوئی بات منوانے کے لیے کہتا تو وہ فوراً مان جاتی تھی۔ یہاں تک کہ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ بڑی ہو کر یارم چاچو سے شادی کرے گی، کیونکہ اتفاق سے اسے بھی یارم کے ڈمپل بے حد پسند تھے، جو اس کے گھر میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ رویام کے آنے کے بعد بھی اس نے اپنا کرش نہیں بدلا تھا، اسے آج بھی یارم ہی پسند تھا۔ بے شک روح بدل گئی تھی، لیکن مہر نے یارم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بے وفائی نہیں کی تھی۔ وہ اس وقت یارم سے باتیں کرتی بالکل کوئی خاموش طبیعت لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ اپنی ساری باتیں اس سے شیئر کر رہی تھی، جبکہ یارم بھی خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن کر بالکل اس کی سوچ کے مطابق ایکشن لے رہا تھا۔ اس کا اس طرح سے پیار سے بات کرنا کسی اور کی نظروں میں بہت بڑا گناہ تھا۔ وہ کب سے اسے سخت نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا، جس کا یارم بالکل نوٹس نہیں لے رہا تھا، اور پھر اچانک گھر میں کڑاکے دار رونے کی آواز گونجی، جسے سنتے ہوئے سب لوگ ہی بوکھلا گئے تھے۔
یارم بھاگ کر باہر کی جانب آیا. اسے لگا کہ رویام شاید سائیکل سے گر گیا ہوگا اور اسے چوٹ لگی ہوگی. اس کے پیچھے ہی روح بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی، لیکن رویام کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ بس کھڑکی کے پاس سائیکل کو کھڑا کر کے روئے جا رہا تھا اور عنایت اور مشرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے. وہ بھی پریشان تھے کہ اچانک ہوا کیا ہے. ابھی تو وہ سائیکل پر ان کے ساتھ بہت انجوائے کر رہا تھا، پھر اچانک وہ اس طرح سے کیوں رونے لگا ہے؟ کیا ہو گیا؟ رویام کیوں روئے جا رہے؟ اسے اپنی گود میں اٹھانا چاہ رہا تھا، لیکن رویام اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارتا دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے اور زیادہ رونے لگا تھا. ارے میرے پاس تو آؤ، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں روئے جا رہے ہو؟ اسے ایک بار پھر سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس نے ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اور زیادہ رونا شروع کر دیا تھا. یعنی آپ پیچھے ہو، میں دیکھتی ہوں. روح پریشانی سے رویام کے پاس آئی تو اپنے دونوں بازو اوپر کرتا اس کے پاس چلا گیا تھا اور اب کے کندھے سے لگا مسلسل روئے جا رہا تھا. ہوا کیا ہے رویام؟ میری جان کیوں رو رہے ہو اس طرح؟ روح اس کی پیٹھ سے ہلاتی پریشانی سے پوچھ رہی تھی. جب شارف نے شرارت سے مشرف کی طرف دیکھا، ارے ہم تو کھیل رہے تھے. یہ اچانک خود ہی رونے لگا. 5 سالہ مشرف فوراً اپنی صفائی میں بولا تھا. عنایت سچ سچ بتاؤ، وہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ عنایت سے پوچھنے لگا، جو کندھے اچکا کر پریشانی سے رویام کو دیکھ رہی تھی. کچھ تو ہوا ہے، ایسے ہی تو نہیں رونے لگا نا؟ ضرور تم دونوں شیطانوں نے کچھ کیا ہے. جلدی سے بتاؤ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ ان دونوں کو دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے بولا تھا. اٹس اوکے شارف بھائی، ایسے ہی رونے لگا ہوگا. جاؤ بیٹا آپ لوگ کھیلو. شاید رویام کو نیند آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہے. وہ اسے اٹھا کر اندر لے جاتے ہوئے بچوں سے بولی تو شارف اور یارم اس کے پیچھے ہی اندر آ گئے تھے. سارے بچے مل جل کر پیار و محبت سے رہتے. لڑائی جھگڑے کا تو فی الحال انہیں پتہ بھی نہیں تھا، اس لیے اس بات کو لے کر وہ بے فکر تھے کہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے رویام رویا ہوگا یا بچوں نے اسے مارا یا ڈانٹا ہوگا. ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا. یہ سب لوگ ہی رویام کو بے حد چاہتے تھے اور ان سب کے ساتھ رویام انجوائے بھی بہت کرتا. تو پھر رویام اس طرح سے رونے کیوں لگا تھا؟ اب تو وہ یارم کے پاس جا ہی نہیں رہا تھا، بس غصے سے گھورے جا رہا تھا. یارم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن کچھ تو غلط ہوا تھا. اس سے رویام اسے اس طرح سے گھورے جا رہا تھا. اس کا اتنا شدت بڑا پیار جھیل کر بھی وہ اس سے ناراض نہیں ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس بار ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اس سے بالکل ہی روٹھ کر بیٹھ گیا تھا. اس کے بار بار گھورنے پر یارم نے 2-3 بار اسے پاس بلایا اور اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار اس کا ہاتھ جھٹک دیتا اور پھر اسے گھورنے لگتا. آخر ہوا کیا تھا؟ یارم کو بالکل سمجھ نہیں آیا، لیکن وہ اس سے سخت روٹھا ہوا تھا. رویام رو رو کر تھوڑی دیر سو چکا تھا اور اب ان سب کے جانے کا وقت ہو گیا. ڈنر کے بعد جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو رویام بھی جاگ چکا تھا اور اب اس کی نظریں یارم پر تھیں. تھوڑی دیر پہلے والی ناراضگی وہ بالکل بھول چکا تھا. تبھی تو یارم نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ بھاگتا چلا آیا تھا. یارم کو بھی تھوڑا سکون ملا تھا کہ وہ اس سے ناراض نہیں تھا. سب لوگ جانے سے پہلے رویام سے ملے. جب مہر نے رویام کو کس کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے گھور کر اس سے دور ہو گیا تھا. اس کی یہ حرکت سب کے لیے ہی کافی مزیدار تھی. مہری تم اس کے حصے کا کس بھی یارم کو کر دو. خضر نے آئیڈیا دیا جو مہر کو بہت پسند آیا تھا. یارم مسکرا کر نیچے جھکا تو رویام کا باجا بھی سے بجنے لگا تھا. یارم بوکھلا کر پیچھے ہوا جبکہ خضر کہکا لگا اٹھا تھا. مسٹر یارم مبارک ہو، آپ کے بیٹے کے اندر بھی آپ والے جراثیم پائے جاتے ہیں. وہ کون سے جراثیم تھے؟ ہاں جیلسی کے. خضر نے ہنستے ہوئے رویام کے رویے کی پوری وجہ اس کے سامنے رکھ دی تھی. کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ میں مہر کو پیار کر رہا ہوں اس لیے رو رہا ہے؟ یہ یارم کے لیے یہ بات نہیں تھی، لیکن وہ رویام کے رونے کی وجہ جاننا چاہتا تھا. خضر نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا. دیکھا، رویام نے ثابت کر دیا کہ وہ تیرا ہی بچہ ہے. تو بھی ابھی 1 سال کا ہے اور اتنی جلن میری معصوم سی بیٹی کو کس بھی نہیں کرنے دیا. خضر ہنسا تو یارم اگلے ہی لمحے روح کی گود سے رویام کو زبردستی اٹھا کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جو بری طرح سے اس کے بازو میں مچلتے ہوئے رو رہا تھا. یارم ان سب کو ہاتھ ہلاتا اس لیے اوپر کی جانب چلا گیا. وہ صبح سے ہی رویام کے رویے کی وجہ سے بہت پریشان تھا. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے لے کر اتنا پوزیسو ہو رہا ہے. بس میرے بچے، میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو نہیں اٹھاؤں گا، کسی سے پیار نہیں کروں گا، صرف اپنے رویام سے کروں گا. وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اسے تحفظ کا احساس دیتا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ صرف اسی کا باپ ہے. لیکن رویام اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مزید رو کر اسے خود سے دور کر رہا تھا. اچھا نا، میں کسی سے پیار نہیں کروں گا یار، میں صرف تیرا باپ ہوں. اسے چومتے ہوئے یقین دلا رہا تھا. تھوڑی ہی دیر میں رویام کا رونا بند ہو گیا.
لیکن سو اب بھی جاری تھی، بس بابا صرف آپ سے پیار کریں گے۔ وہ ریام کے گال چومتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ریام کا یہ رویہ بہت اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی ایسا ہی تھا، اسے بھی نہیں پسند تھا کہ ریام اور روح کسی اور سے محبت کریں، اور وہی جراثیم اس کی اپنی اولاد میں بھی تھے جو روح کے لیے پریشانی تھی۔ لیکن یارم اس بات کو لے کر بہت خوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے، ان کی توجہ، ان کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی اولاد کو اگر ٹھیک سے سنبھالا نہ جائے تو آگے جا کر بہت سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ یارم کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، وہ اسے پروٹیکشن دینا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ صرف اسی کا باپ ہے اور سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت میں کوئی بھی حصہ دار نہیں بنے گا۔ سب کو دروازے تک چھوڑ کر روح نے کمرے میں قدم رکھا تب اس کے سینے سے لگا۔ پتہ نہیں کون سی باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ روح نے یارم سے اشارے سے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو یارم انگوٹھا دکھا کر اسے اندر بلا چکا تھا، اور وہ ایک گہرا سانس لے کر پرسکون ہوئی۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں کچن سمیٹ کے آتی ہوں، آہستہ سے کہتی دروازہ باہر سے بند کر کے شونو کے ساتھ نیچے آ گئی تھی، جس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ اپنی پریشانی شیئر کر رہی تھی، اور شونو بھی کسی ہمدرد دوست کی طرح اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وقت کو پل لگ چکے تھے، وہ اپنی پرسکون زندگی میں بے حد خوش تھے۔ آج لیلا اور خضر میں اچھی خاصی لڑائی ہو گئی تھی۔ لیلا اپنی دونوں بیٹیوں کو ہاسٹل بھیجنا چاہتی تھی، جبکہ خضر کا کہنا تھا کہ ہاسٹل بھیجنا ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت چھوٹی ہے، ابھی اپنا آپ نہیں سنبھال سکتی۔ لیلا بھی پیچھے نہیں ہٹی، اس نے کہہ دیا کہ وہ چاہتی ہے اس کی بیٹیاں بھی اس خون خرابے سے دور رہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ چلتی ہمیشہ سے لیلا کی ہی تھی، خضر لڑ لڑ کر اب خاموش ہو گیا تھا، جبکہ یارم نے بھی اسے سمجھایا تھا کہ لیلا ایک طرح سے ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، یہاں پر ان لوگوں کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور وہ کون سا زیادہ دور جا رہی ہیں، خضر جب چاہے ان سے مل سکتا ہے۔ اور پھر خضر اس کی بات کو سمجھ گیا۔ ان دونوں کی صلح کروانے کے بعد وہ گھر واپس آیا تو روز کی طرح روح کو آج بھی ریام کے ساتھ ہی مصروف پایا تھا۔ لیلا اپنی دونوں بیٹیوں کو یہاں سے دور بھیج رہی ہے تاکہ ان کی پرسنل لائف ڈسٹرب نہ ہو۔ یارم نے اپنے ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے اسے خبر سنائی تھی۔ جی نہیں، وہ انہیں خود سے دور اس لیے نہیں کر رہی، بلکہ اس لیے کر رہی ہے تاکہ وہ دونوں ایک محفوظ جگہ پر ایک اچھے اسکول میں پڑھ سکیں، اور ماموں کی بیٹیاں ماشاءاللہ سے 6 سال کی ہیں، وہ رہ سکتی ہیں، لیکن میرا معصوم ریام ابھی صرف 2 سال کا ہے، وہ نہیں رہ سکتا اپنی ماں کے بغیر۔ اس نے ریام کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے کہا تھا، سب سے پہلی بات روح 1000 بار سمجھا چکا ہوں، تم اس جن کو معصوم نہ کہا کرو، وہ بچے اور ہوتے ہیں جنہیں معصوم کا خطاب ملتا ہے، یہ تو شیطان کا بھی باپ ہے۔ یارم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر وہ مزید کھلکھلاتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ چپکا تھا، جیسے کہ ارادہ اس کا یارم کو دکھا کر جلانے کا ہو۔ اس حساب سے تو آپ پھر شیطان کے دادا ہوئے۔ روح نے حساب برابر کیا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، اب اس سے ساری رشتہ داریاں میری ہی نکالو، کیونکہ اس کے خاندان کا جن میں اپنے گھر لے آیا ہوں نا۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب اولاد کی خواہش جاگی، اگر پتہ ہوتا کہ ایسی اولاد پیدا ہوگی تو استغفر اللہ، اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں دن رات اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری جھولی میں میرا معصوم بچہ ڈالا، اور ایک آپ ہے، باپ آپ کے جیسے نہیں ہوتے۔ یارم روح نے توبہ کرتے ہوئے کہا، اگر باپ میرے جیسا نہیں ہوتا تو اولاد اس کی جیسی بھی نہیں ہوتی۔ کون سی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کے بیچ ہڈی بن کر ہر وقت اپنی ماں سے چپکی رہتی ہے؟ اسے میرے حوالے کرو، آج میں اسے شارد کے گھر لے کر جاؤں گا اور اسے سمجھاؤں گا کہ اس کی ماں پر اس کے باپ کا بھی حق ہے۔ یارم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی گود میں اٹھایا، جس پر وہ تڑپ کر دوبارہ اپنی ماں کی طرف لپکا تھا۔ یارم آپ کتنے ظالم ہیں، اتنے بڑے ستمگر ہیں، ایک بچے کو اس کی ماں سے جدا کر رہے ہیں، روح نے ڈرامہ کرتے ہوئے کہا۔ روح خدا کے لیے خدا کا خوف کرو، میں اسے صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ شارق اور معصومہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، میں نہیں ہوں اتنا ظالم۔ ایک ماں کو اس کے معصوم بچے سے الگ کر دو، اس نے معصوم کو کھینچ کر کہا، کیونکہ اس کی نظر میں اس کا یہ معصوم بیٹا معصوم تو ہرگز نہیں تھا۔ اچھا تو ایسے کہیں نا، آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا، میں اسے گرم کپڑے پہنا دیتی ہوں، پھر لے جائیے گا۔ روح نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے باہوں میں لیا تھا، جس سے وہ ایک بار پھر سے یارم کو جلاتے ہوئے روح کے ساتھ چپک چکا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد اس کی مستی پر یارم کی ڈمپل نمایاں ہوئے۔ میرا شیطان بچہ، یارم بڑبڑا کر مسکراتے ہوئے اپنے سیکرٹ روم میں آ گیا تھا۔ وہ گھر آیا تو صرف اسے کھانا کھانے میں
تھوڑی دیر لگی تھی، جبکہ وہ شیطان خوب مستیاں کر رہا تھا۔ ریام میرے بچے پلیز کھانا کھا لو، اس کی منتیں کر رہی تھی۔ ریام کھانا نہیں کھائے گا، ریام کو بھوک نہیں لگی ہے، ریام کھانا نہیں کھائے گا، وہ معصومیت سے بولا۔ یارین بھی مسکراتے ہوئے کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ نہیں، ریام کو بھوک لگی اور وہ کھانا کھائے گا۔ روح نے چمچ بھر کر اس کے قریب کیا تھا، جس پر وہ نام سر ہلانے لگا تھا۔ ریام کو نہیں، بابا کو بھوک لگی ہے۔ اس نے یارین کا ہاتھ روح کی جانب کیا۔ روح بیبی، بابا کو کھانا دو۔ وہ اسے زبردستی یارین کو کھانا کھلانے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن یارین تو مر کر بھی یہ دلیا نہ کھاتا، اور اب تو اس نے ریام کے منہ سے روح کا نام بھی سن لیا تھا۔ ویسے تو روح نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسے نام سے بلانے لگا ہے، اور روح کو اس بات پہ بھی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ روح اس کو بولا تمہیں ماما اماں کچھ بھی بولے، لیکن روح بیبی نہیں بول سکتا۔ اسے گھورتے ہوئے روح کو کہنے لگا تھا۔ روح بھی اس کو دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کے معصوم بچے کی شامت آنے والی ہے، اس لیے وہ اسے سمجھانے کے لیے اس کی طرف آئی، جہاں وہ اپنے معصوم چہرے پر ڈمپل کی نمائش کرتا اسے دیکھ رہا تھا۔ روح بیبی، ریام نے معصومیت کی تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے پھر سے یارین کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف آ کر اس کا دماغ ٹکانے لگا تھا، وہ بھاگ کر روح سے چپک گیا، جہاں اسے یقین تھا کہ وہ بچ جائے گا۔ یارین، میں سمجھاؤں گی نا، پلیز ڈانٹے نہ، اور نہ ہی اس کو گھورے۔ روح نے منع کیا تھا، جبکہ اسے جلا کر ریام کے چہرے پر بڑی روشن مسکراہٹ تھی۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔